اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں ماہ سفر میں جمعہ کے دن، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھی پڑھی۔ ناظرین، امام عالی مقام کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کے سر مبارک کو جب نیزے پر دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے اسی سورت کا ورد جاری تھا۔ ناظرین، ویسے تو ہر دن ہی اللہ تعالیٰ کا مبارک دن ہے، لیکن جمعۃ المبارک خاص فضیلت اور عظمت والا دن ہے، کیونکہ امام عالی مقام نے بھی کربلا میں اسی دن اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ سورت ماہ سفر میں جمعہ کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت ماہ سفر میں جمعہ کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لیں، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یا اسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگیوں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسر اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورت ماہ سفر میں جمعہ کے دن پڑھتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت مؤثر صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر رزق کے لیے، خلاصی قرض کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص ماہ سفر میں جمعہ کے دن کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ ناظرین، ذکر و اذکار کو اور قرآن پاک کی تلاوت کو کبھی نہ چھوڑنا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حالت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانی کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے ناظرین،
بڑے اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں۔ ناظرین، محرم الحرام کے بعد ماہ سفر کا آغاز ہے۔ اس میں شہدائے کربلا کا چہلم بھی آتا ہے۔ آپ اس ماہ میں بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ ہی اس سورت کا پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں، نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان باتوں کو اور اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ دن بڑے اہم ہوتے ہیں، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کر محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں۔ جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ سورت ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکیں۔ کیونکہ امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی، نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ امام عالی مقام کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی لا دکھاؤ، پس وہ مٹی لائے۔ پھر وہ مٹی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام عالی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے خواب میں آئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی، اور امام عالی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم، جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے اور اس وقت دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا، کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، کہنے والوں میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اس لیے ناظرین، جو لوگ بھی یہ سورت کہف اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں نے، انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا، صدقہ شہدائے کربلا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے ناظرین، کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔
سب دوست احباب ایک بار کمنٹ میں یہ ضرور لکھیے گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے۔ جو امام عالی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ماہ سفر میں جمعہ کے دن یہ سورۃ کہف آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے تو فابہا، اگر نہیں تو آپ ویسے بھی اس کو صرف ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں، اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی اولاد کا ذکر ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اول آخر یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، سب مل کر بھی ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورۃ کہف ہے اور اول آخر درود پاک اور 9 بار سورۃ الکہف پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کریں اور ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہوا، لہٰذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو اسے ضرور مانگ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی تمام حاجات اور آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔